بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی حصہ سوم۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ واپس ہوئے تو یثرب یعنی کہ مدینہ سے گزر ہوا۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے بھی تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی روادات پوچھنے لگی۔ کیا بیچا، کیا خریدا؟ باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربے کار اور باتدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد بھی دے رہے تھے۔ اس کی ذکاوت اور فطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر مسحور ہو رہے تھے۔ ان تاجروں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، نام اس کا سلمہ ہے، باپ کا نام عمرو ہے، خزرج کا ایک خاندان ہے بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہے۔ پوچھا، کیا شادی شدہ ہے؟ جواب ملا، نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، چاہتی ہے کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو بالکل آزاد رکھے، اپنی آزادی مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم نے پوچھا، پوچھو، کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو فوراً تیار ہو گئی، کیونکہ وہ ہاشم کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ قوم میں ان کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ ہاشم سے اس کی شادی ہو گئی اور وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے، وہاں ایک زمانے تک ساتھ رہے۔ پھر وہ یثرب لوٹ آئی، وہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک سال گرمی میں تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ ملک شام میں ایک مقام ہے غزوہ، وہاں پہنچ کر انتقال کر گئے۔ اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے، یہ ان کے بھائی تھے۔ شعبہ مطلب کے بھتیجے تھے، یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی، طے کیا بھتیجے کو مکہ لائیں کہ یہی ان کا دودھیال تھا، یہی باپ کا پورا خاندان تھا۔ مطلب اس غرض سے یثرب گئے، بھابی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے، میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، چاہتا ہوں اب اس سے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم قوم میں حسب و نسبت کے اعتبار سے نمایاں ہیں، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا، اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے، ذرا پوچھو دیکھو اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا، جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئی، کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے، چوتھے دن شعبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ اس وقت شعبہ کی عمر 8 برس تھی، دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، کہیں باہر سے لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی شور مچایا، مطلب غلام لائے، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے، اہل قریش، تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا، وہاں سے لے کر آ رہا ہوں، لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا، اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شعبہ رکھا تھا اور اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا، اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب غلام مطلب ہو گئے۔